اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے خاص مہینے ہیں جانے ہوئے، یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن۔ تو جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو وہ حج میں اپنی عورتوں سے صحبت کی باتیں نہ کرے، نہ کوئی گناہ کرے اور نہ ہی کسی سے جھگڑے، اور تم جو بھی نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور زادِ راہ یعنی سفر کا خرچ وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چلو تو یقیناً سب سے بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، حج کے دوران تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک تم اس ہدایت سے پہلے بہکے ہوئے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر اے قریش تم بھی وہاں یعنی عرفات جا کر واپس پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جوش اور خروش سے اللہ کا ذکر کرو۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اچھے اعمال کے سبب بڑا ثواب ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور اللہ کا ذکر کرو گنے ہوئے دنوں میں، یعنی ایام تشریق میں نمازوں کے بعد، اور منی میں شیطانوں کو کنکر مارتے وقت تکبیر کہو،
پھر جو جلدی کر کے 2 دن میں منا سے چلا جائے اور 13 ذی الحج کے لیے نہ رکے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو 13 کی رمی کے لیے منا میں رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ خوشخبری پرہیزگار حاجی کے لیے ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ منافق ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے اچھی لگتی ہے، یعنی بڑے میٹھے بول بولتا ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی بار بار قسمیں کھاتا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرتا ہے اور کھیتی اور جانوروں کو ہلاک کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر تو اسے گناہ کی اور ضد چڑھتی ہے تو اس کو جہنم کافی ہے، اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ یعنی صحابی صہیب رومی ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر تمہارے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے باوجود بھی اگر تم ڈگمگا گئے تو جان لو کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا شیطان کے پیروکار اسی انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس چھائے ہوئے بادلوں میں اللہ کا عذاب آئے اور فرشتے اتریں اور فیصلہ کر دیا جائے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔